کروں گا، ان کشمیری نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کروں گا، ان افواج پاکستان کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کروں گا جنہوں نے اس جدوجہد کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یقیناً یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پاکستان کے جوانوں نے کشمیریوں کے لیے قربانیاں دینے میں کہیں کوئی کمی کی ہو۔ آج کا جو دن ہے سر، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر چونکہ ہمارے اسلاف کی اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری منزل پاکستان ہے، اور یقیناً یہاں پر جو موجود ہمارے مہاجرین بھائی ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنی عزتوں کو لٹا کر اور قربانیاں دے کر یہاں پر آئے ہیں، ان کا بھی اس تحریک کے اندر بے پناہ حصہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی جو بھی سیاسی قیادت ہے، کشمیر کے معاملے میں انہوں نے کبھی کوئی تخصیص اور تفریق نہیں کی۔ یہاں کے حالات، یہاں کی حساسیت کی وجہ سے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کا کشمیر کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر دست شفقت رہا ہے۔ ہمارے مسائل، ہمارے معاملات یقیناً ہیں، اور جب بھی آپ کے پاس آئے، آپ نے پچھلی بار بھی جب پہلی بار میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے دانش سکول کا تحفہ دیا، اس پہ بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جناب پرائم منسٹر، ہمیں یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ کشمیریوں نے جو سالہ سال سے اتنی قربانیاں اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے دی ہوئی ہیں، یہ قربانیاں ضائع نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان جو دنیا کے سامنے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کا موازنہ، ایک طرف وہ ہندوستان جس نے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا ہے، دوسری طرف وہ پاکستان جو ہماری تھوڑی سی تکلیف پر بلبلا اٹھتا ہے، اور ہمارے پاس آپ یا پاکستانی قیادت کی صورت میں ہمیشہ آپ کی موجودگی قائم رہتی ہے۔ اس پر بھی آپ کا اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب پرائم منسٹر، میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، اور ہر جگہ یہ میں بات کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان سے ہمارے رشتے کو دنیا کی کوئی سازش کمزور نہیں کر سکتی۔ پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ تحریک تکمیل کشمیر، تحریک تکمیل پاکستان ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ اب میں جناب محمد شہباز شریف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب چودھری لطیف اکبر، اسپیکر مجلس قانون ساز اے جے کے، محترم جناب راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وزیر اعظم اے جے کے، شاہ غلام قادر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن اے جے کے، سردار عتیق احمد خان صاحب، چودھری محمد یاسین صاحب، سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، صدر پی ٹی آئی اے جے کے، سردار حسن ابراہیم خان صاحب، سابق وزراء اعظم آزاد جموں کشمیر، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اے جے کے معزز وزراء صاحبان اور ممبران مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے کشمیری بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور نوجوان ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے اظہار یکجہتی کے لیے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انشاءاللہ بہت جلد اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آزادی اور ان کا وطن کشمیر بنے گا پاکستان، ضرور عظیم قربانیوں کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ قابل احترام کشمیری بھائیوں اور بہنیں جو سامنے تشریف فرما ہیں، آج ہمیں سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفات پر ہم سب غمزدہ ہیں۔ انہوں نے تمام عمر آزادی کشمیر کے لیے وقف کی رکھی، اور ان کے والد چودھری نور حسین کا شمار آزاد کشمیر کے اولین سیاستدانوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ یہاں پہ ہم سب ان کے لیے فاتح کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمہ بارک وسلم۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے طفیل بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی مغفرت فرما، تحریک آزادی کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرما، اور وزیر اعظم پاکستان محترم محمد شہباز شریف صاحب کی تشریف آوری کو کشمیری کی حوصلہ افزائی کا باعث بنا، اور تحریک آزادی کشمیر کو اپنی بندی کے انجام تک پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، تحریک آزادی کے قائدین اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر سب جمع ہیں، جنہوں نے کشمیر کوس کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں، اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ عظیم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نوجوان برہان وانی شہید سے لے کر مرد آہن سید علی گیلانی تک، کشمیر کے بہادر بچیوں سے لے کر آسیہ اندرابی تک، اور بہادر یاسین ملک سے لے کر میر واعظ عمر فاروق تک، جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد، ہر رہنما، ہر کارکن، ہر شہری، ہر صحافی اور بچے کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کشمیری خود کو، اپنے بچوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آزادی قربان کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ مقبوضہ وادی بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ رنگ مائل ہو چکی ہے، لیکن کشمیری ہر روز ہم کیا چاہتے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بھارت کے جھوٹ کی عبرتناک شکست ہے۔ کشمیری دنیا کو ہر روز سچائی کا آئینہ دکھا رہے ہیں، ہر روز اعلان کر رہے ہیں کہ کشمیر بھارت کا کبھی حصہ تھا، نہ ہے، اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا۔ یہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ تنازع جموں کشمیر کا پائیدار حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ بھارت کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ کشمیریوں کی آزادی کا پیدائشی حق ملنے تک انشاءاللہ پاکستان ان کی ہمیشہ حمایت کرتا رہے گا۔ مار کے حق میں پاکستان نے بھارتی گھمنڈ خاک میں ملا دیا، اور فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں ہماری بہادر افواج نے بھارت کو ایسی شکست دی ہے جو ان کی نسلیں بھی بھول نہ پائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، قوم کی دعائیں اور ہماری بہادر افواج کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ تھا۔ مار کے حق میں پاکستان کی فتح اصل میں کشمیر کوز اور کشمیریوں کی قربانیوں کی بھی فتح ہے۔ مار کے حق سے کشمیر کوز پوری دنیا میں دوبارہ پوری قوت سے زندہ ہوا۔ سفارتی محاذ پر بھی بھارتی جھوٹ کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ اس کے لیے
میں عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بھرپور دن رات ایک کر کے پوری دنیا میں کشمیر کاز کو دوبارہ اجاگر کیا۔ محترم اراکین کرام، مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور میں یہاں پر بڑے واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ، توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج اور سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکہ حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جناب اسپیکر، فلسطین اور کشمیر کے عوام کو ان کی مرضی سے جینے کا حق ملنا دنیا کی جمہوریت پسندی اور انصاف پسندی کا امتحان ہے۔ بین الاقوامی اصول، عالمی قانون فلسطین اور کشمیر کے عوام کے اس حق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اہم اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھائے ہیں۔ فلسطین اور جموں کشمیر پر اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے پاکستان تنازعات کے پائیدار حل کے لیے اپنا فعال، متحرک اور عملی کردار ادا کرتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، پورے پاکستان کی طرح آزاد جموں کشمیر میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر کی ترقی ہمیں بے حد عزیز ہے۔ اس کے لیے ہم آزاد جموں کشمیر حکومت سے مل کر انشاءاللہ بھرپور تعاون کرتے رہیں گے۔ ابھی کل پرسوں مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے قابل احترام مہاجرین جنہوں نے 1989 میں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کی تھی، ان کا وظیفہ 3,500 روپے ماہانہ ہے، اور یہ سفارش کی گئی کہ ان کا وظیفہ بڑھا کر 5,000 روپے مہینہ کیا جائے۔ میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ اس کو 6,000 روپیہ مہینہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آزاد جموں کشمیر میں دانش اسکول بھی تعمیر ہو رہے ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ اہل کشمیر کے مفادات کے تحفظ اور مساوی ترقی کے لیے میرے قائد جناب محمد نواز شریف کی رہنمائی میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی شاندار روایات آگے بڑھاتی رہے گی۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے دشمن کے عزائم ناکارہ بنانے ہیں۔ تعاون اور مسلسل محنت سے کشمیر کاز اور تعمیر و ترقی کے قومی اہداف حاصل کرنے ہیں۔ اور ابھی جہاں پر دانش اسکول تیزی سے تعمیر ہو رہے ہیں، میں نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ مظفر آباد میں جو ہم اسلام آباد میں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی بہترین دانش یونیورسٹی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر عام سبجیکٹس نہیں پڑھائے جائیں گے، صرف وہاں پر ماڈرن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، اے آئی اور سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور
دنیا کی بہترین جو ٹیکنیکل تعلیم وہاں پر ہزاروں بچوں اور بچیوں کو مہیا کی جائیں گی، اور جن میں پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں بشمول آزاد کشمیر کے وہاں پر میرٹ پر ان کو داخلہ دیا جائے گا۔ وہیں پر یہاں پر مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی کا کیمپس ہم انشاءاللہ آپ کو تعمیر کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ابھی اسلام آباد میں آسان خدمت سینٹر، جو کہ میرے انتہائی قابل احترام بھائی آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے وہاں پر یہ سینٹر آذربائیجان میں بہترین عوامی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تمام جو عوامی جو ضروریات اور خدمات جو کہ ہر فرد کا حق ہے، شناختی کارڈ لینا، بجلی کے بل جمع کرانا، گیس کے بل جمع کرانا، یہ سینٹر آذربائیجان کی بھرپور تعاون سے اسلام آباد میں اب آپریشنل ہے، اور تقریباً 65 خدمات آج وہاں پر عوام کو مہیا ہیں۔ یہ سینٹر انشاءاللہ آپ کو مظفر آباد میں بہت جلد میں آپ کو منعقد دوں گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی تقسیم پورے پاکستان میں میرٹ کے اوپر جاری ہے۔ میں نے خود یہاں پر آپ کے یہاں یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ کی تقسیم میں شریک ہوا، اور مزید جو لیپ ٹاپس ہیں وہ الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سال 8000 بچوں نے اپلائی کیا تھا میرٹ پر۔ جو بچے اور بچیاں جن کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں ان کی تعداد 2096 ہے، اور آزاد کشمیر میں وہ 17 فروری کو ہے انشاءاللہ، جس میں 1700 لیپ ٹاپس تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، جو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس کا آغاز میں نے پنجاب میں کیا تھا، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جناب احسن اقبال صاحب ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے بچوں اور بچیوں کو یہ وظائف دیے جائیں گے، جس کے ذریعے نہ صرف وہ اعلیٰ تعلیم پاکستان کے اندر حاصل کر سکیں گے، بلکہ پھر میرٹ کی بنیاد پر دنیا کی جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر بھی آزاد کشمیر کے بچے اور بچیاں انشاءاللہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ایک مطالبہ جو کیا کہ 2025-26 میں جو اسکولوں کی چھتیں مکمل کرنے کے لیے جو فنڈز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس حوالے سے میں احسن اقبال صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر فی الفور آپ اقدامات اٹھائیں۔ اسی رواں سال میں 1 ارب روپے میں آپ کو مہیا کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے واٹر سپلائی اسکیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو نیلم کا ہے 9.4 بلین اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور کنسٹرکشن آف ہریم برج اس کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور وہ اسی سال انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یونیورسٹی آف کوٹلی، یہ جو دانش یونیورسٹی کا کیمپس یہاں بنایا جائے گا، اس سے یہ ہٹ کے ہے، اس کے لیے 1.46 ارب روپے مختص کیے گئے، اور وومن یونیورسٹی باغ کے لیے 1.46 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ منصوبے انشاءاللہ میں اس کے لیے ذاتی طور پر بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر، حضرت قائد اعظم نے جس طرح کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی حکومت ہو آزاد جموں کشمیر میں، اس وقت
پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور الحمدللہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرح اسی راستے پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی حکومت ہو آزاد جموں کشمیر میں، ہمارا فرض ہے، میرا فرض ہے کہ آگے بڑھ کے بھرپور تعاون کریں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تعاون بھرپور جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئے گی۔ ختاماً، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، نصرت سے ہمکنار کرے گا، نصرت سے ہمکنار کرے گا تمہیں خدا۔ بہادر کشمیری عوام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ممکن ہے۔ جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد، ہر کارکن اور ہر شہری کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کشمیری اپنے بچے تک قربان کر سکتے ہیں مگر حق آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفات پر بھی غمزدہ ہیں۔ بابا قوم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ کشمیریوں کے مطالبہ آزادی کی حمایت پاکستانی قوم کا قومی نعرہ بن چکا ہے۔ ریاستی دنیا بھر میں تمام کشمیری اور باقی تمام لوگ بھی اس دن کو مناتے ہیں۔ اس دن ہم تمام لوگ اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیری اپنی آزادی کا سورج دیکھیں گے۔ کشمیری اکیلے نہیں ہیں، دنیا بھر میں تمام لوگ ان کی آزادی کی آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیری اپنی آزادی کا سورج دیکھیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر، چاہے وہ سیاسی ہے، سفارتی ہے، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بناتے بناتے بھارت کے سارے انگ ٹوٹنے والے ہیں۔ کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ انگ تھا، نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔